واضح ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کے جو کمالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی انتہا کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے جو ہیں یہ نہ روز قیامت رکیں گے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات کے اندر، درجات کے اندر، رتبے کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر سمندر سارے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں تو یہ سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ ہم اس کی مثل اور سمندر لے کر آ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سمندر سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے۔ ابھی کلمات ہیں کیا؟ اس سے کیا مراد ہے کلمات سے؟ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہاں پر کلمات رب سے مراد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات مراد لیے ہیں۔ تو اب اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اگر سمندر سارے کے سارے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ جو مشہور آیت ہے سورہ والضحیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والی گھڑی میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ پہلی گزری ہوئی گھڑی سے اچھا اور بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مقامات رفیعہ ہیں، بلند درجات ہیں، ان میں ہر لمحہ یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس آیت کے ضمن کے اندر ارشاد فرمائے کہ جو پہلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے، وہ کس طرح ہے کہ آنے والی گھڑی کے اندر ایک مقام اور بڑھ گیا اور مرتبہ بڑھ گیا، یعنی بندے نے سانس لیا، سانس لینے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقامات کی کوئی حد نہیں ہے، جس طرح وہ لامحدود ہے تو اس کے جو مقامات ہیں، اس کی بارگاہ میں جو حاصل کرنے کے مقامات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جہاں ابھی سب سے زیادہ ہے تو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ لہذا بندہ ایک فضیلت بیان کرے گا اور ابھی وہ فضیلت بیان کر کے فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما چکا ہوگا۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو مرتبے ہیں، ان کو بالکلیہ مکمل طور پہ بیان کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، کہ وہ بیان کر ہی نہیں سکتا مکمل طور پر۔ یہ ایک وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے انسانی اعتبار سے غیر منتہی ہونے کے، لامتناہی ہونے کے، اس وجہ سے کہ آپ کے مقام و مرتبے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے جو آگے انشاءاللہ آ رہی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ مسلسل بیان کی جاتی ہے، مسلسل آپ کی شان و فضیلت کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ہر دور کے اندر، ہر زبان کے اندر آپ کی سیرت طیبہ لکھی گئی، تو اس کی ایک وجہ انشاءاللہ آگے سبق کے اندر آ رہی ہے۔ اچھا، اب جب کمالات اور فضائل، مقامات یہ ابتدا سے انتہا تک چلتے وہی آ رہے ہیں اور چلتے ہی رہیں گے،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ازل سے